بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک تہمت سے ہے۔ یہ معلوم ہے کہ بخاری میں ایک روایت آئی ہے اور بعض اور حدیث کتابوں بھی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے اور پھر ان جھوٹوں کی وہ تفصیل بیان کرتی ہے۔ پہلا جھوٹ جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ معلوم ہے کہ ایک موقع پہ اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وہ خاص موقع تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ اجازت طلب کی تھی کہ وہ معبد ہی میں یعنی عبادت خانے میں رات گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ گھر جانا ان کے لیے مشکل ہے اس لیے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ وہیں پہ رات گزاریں گے۔ اس لیے ان کی ایک اسکیم تھی اور وہ اسکیم یہ تھی کہ وہ وہاں رات گزاریں گے اور اس رات گزار کے وہاں معبد کے اندر عبادت خانے کے اندر جو بت پڑے ہیں ان کو پاش کر دیں گے اور بڑے بت کو رہنے دیں گے۔ چنانچہ اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ جھوٹ بولا، اور یہ اسی ضمن میں پھر وہ اگلا جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کر ڈالا یعنی انہوں نے جب بتوں کو پاش کر ڈالا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا، معلوم ہے کہ انہوں نے بڑے بت کو سلامت رکھا، اس کو نہیں توڑا۔ چنانچہ ظاہر مکالمہ جب ہوا ان کی قوم سے، تو جب قوم نے پوچھا کہ تم نے اگر یہ کام کیا ہے تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کیا، اور پھر انہوں نے پوچھا کس نے کیا تو انہوں نے کہا اس بڑے بت نے کیا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ دوسرا جھوٹ ہے، ظاہر ہے توڑا تو انہوں نے تھا مگر اپنے اس جھوٹ کو انہوں نے بڑے بت سے منسوب کر دیا۔ اور جہاں تک اس تیسرے جھوٹ کا تعلق ہے جس روایت میں ذکر ہوا ہے اس کا حوالہ قرآن میں تو نہیں ہے، البتہ بائبل ہسٹری میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے۔ کتاب پیدائش میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم ایک سفر کے موقع پہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا، حضرت سارہ علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھیں، کہ تم نے اگر وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے دربار میں جانا ہوگا، اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو تم نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ تم نے اس کو کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ تو یہ 3 وہ جھوٹ ہیں جو حضرت ابراہیم سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں انہوں نے 3 جھوٹ بولے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اگر ہم تینوں کا تجزیہ کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی کہ جہاں تک تیسرے کا تعلق ہے تو اس کی تو نسبت ظاہر ہے کہ بالکل مشکوک ہے۔ وہ ایک واقعے کے اندر کچھ ایسے پہلو اور تضادات ہیں جو بادنہ مطالعہ یا بادنہ تامل سامنے آ جائیں گے کہ ان کی کوئی اساس نہیں ہے۔ رہ گئے جو دونوں قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں تو ان کو کسی طرح سے بھی جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جس واقعے میں حضرت ابراہیم کو جھوٹا نعوذ باللہ قرار دیا گیا، یہ کہا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک خاص موقع پہ یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور قرآن مجید میں اس کے لیے الفاظ نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انی سقیم، اور سقیم کا لوگوں کا خیال ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ صرف بیمار ہوتا ہے، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اور اسی طرح سے کلاسیکل عربک میں سقیم کا جو لفظ ہے وہ صرف بیماری کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ماندہ ہونے کے مفہوم میں یا تھکے ہونے کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ایک موقع پہ حضرت یونس کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، اور یہ اس لفظ کا جو دوسرا پہلو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اصل میں جب کہا کہ انی سقیم تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں ماندہ ہوں۔ یہ معلوم ہے کہ اس واقعے کو اگر کا مطالعہ کریں تو صورت شاید اس طرح کی تھی کہ کوئی میلے کا موقع تھا کہ جہاں پہ قوم اکٹھی ہوئی تھی اور معبد کے گرد جمع تھی، تو اس میں کسی نوجوان کا اس طرح سے تھک جانا یہ فطری طور پہ بالکل ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے۔ چنانچہ اگر انہوں نے یہ کہا انی سقیم تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ کچھ ماندہ ہیں، کچھ تھکے ہوئے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں اور گھر نہیں جانا چاہتے۔ یہ اور بات ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے لفظ کو ایک خاص پہلو سے استعمال کیا، یعنی اس لفظ کو ایک خاص مقصد کو سامنے رکھ کے استعمال ضرور کیا، مگر اس میں کسی بھی کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں تھا۔ جہاں تک رہ گیا تعلق اس بات کا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بتوں کو کس نے توڑا، اور ان کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس بڑے بت نے توڑا، تو دیکھیے یہ کوئی جھوٹ بالکل نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک تعریض کی چیز ہے، اور جو لوگ ذرا سی بھی ادبی سینس رکھیں گے وہ معلوم ہے ان کو کہ وہ جب کوئی آدمی اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اس بڑے سے پوچھ لو تو اس کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہے یعنی قوم کو بھی یہ معلوم تھا کہ کہنے والے نے اگر الفاظ کہے ہیں تو ان کو توجہ دلانے کے لیے کہے ہیں کہ دیکھو تم کن لوگوں کو پوچھتے ہو، ان لوگوں کو پوچھتے ہو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں یہ بھی معلوم ہے کہ جب الفاظ یہ کہے حضرت ابراہیم نے تو ان پہ کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگی، یعنی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو خود توڑا ہے۔ وہ بھی یہ سمجھ گئے قوم کے لوگ کہ ہمیں انہوں نے توجہ دلانے کے لیے الفاظ کہے ہیں۔ چنانچہ بل فعل کبیرہم کے جو الفاظ ہیں کہ یہ بڑے والے نے یہ کام کیا ہے، یہ ایک لطیف تعریض ہے، یہ ایک لطیف طنز ہے اس قوم کے بتوں پہ اور اس قوم پہ، اور ان پہ ایک لحاظ سے ان کو توجہ دلانے کا ایک ایسپیکٹ ہے جو انہوں نے کیا، اس کو بھی کسی طور سے جھوٹ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جو تیسرا جھوٹ میں نے عرض کیا بیان کیا ہے، ان سے منسوب کیا گیا ہے، وہ بائبل میں بیان ہوا، اور بائبل میں جہاں یہ بیان ہوا ہے اس کی پھر لوگوں نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں تو الفاظ اتنے ہی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا
کہ تم نے دربار میں جا کے کہنا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے، جیسا کہ بعد میں بیان بھی ہوا ہے کہ بائبل میں، کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ سارا اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو حضرت ابراہیم نے وہ کیا چیز حاصل کی اس جھوٹ سے، جس کے نتیجے میں وہ شاید اپنے آپ کو تو بچا گئے مگر اپنی بیگم کو نہ بچا سکے، اپنی بیوی کو نہ بچا سکے۔ تو یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو حضرت ابراہیم کے طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اس تدبیر کو استعمال کر کے، اختیار کر کے یہ کوشش کی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں؟ یا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو اگر کسی کی بیوی کے درپے ہے، یا اصل میں تو وہ ایک کسی خاتون کے درپے ہوگا، وہ چاہے بیوی ہو یا چاہے بہن ہو۔ اس کے بارے میں جو لوگ یہ بعض دفعہ ریشنلائز کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ صرف شادی شدہ خواتین ہی کے پیچھے تھا، وہ کنواری خواتین کے پیچھے ہرگز نہیں تھا۔ چنانچہ اس بنیاد پہ حضرت ابراہیم نے سارا سے ہی کہا کہ تم نے اپنے آپ کو کنواری ظاہر کرنا ہے۔ یہ بات بھی دیکھیے ایسی چیز ہے کہ جو صرف اس واقعے کی کو سچا ثابت کرنے یا اس کی ایک توجیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ کیا یہ واقعی کو دنیا میں کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ جب کوئی ایسا بادشاہ رہا ہوگا کہ جو صرف اور صرف کنواری خواتین کو چھوڑ دیتا ہوگا اور شادی شدہ سے تعارض کرتا ہوگا؟ تو یہ ظاہر ہے کہ صرف اس واقعے کی ایک توجیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ واقعہ اپنی نیچر میں صرف اگر کوئی جھوٹ ان کو بتا رہا ہے، یا تو اس میں کوئی ایسی ڈیٹیل حذف ہے جو ہم کو نہیں پہنچی، جس کے بارے میں ہم توقف کریں گے، بات کچھ اور تھی، کچھ سے کچھ ہو گئی، اور اگر اس کو بالکل فیس ویلیو پہ لیا جائے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم نے اس طرح کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوگی۔ یہ بائبل کی انہی ڈسٹورشنز میں سے ہے جو بعض افسوسناک طریقے سے نقل ہوئی ہیں، ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے پھر ان کو اس اسرائیلی داستانوں کو اپنے یہاں لے لیا ہے اور روایات کے اندر یہ داخل ہو گئی ہیں، اور بجائے سے کہ حضرت ابراہیم کی بے داغ سیرت، جس کا ہم قرآن کی روشنی میں جب مطالعہ کریں اور ہمارے سامنے جو ایک بات آتی ہے، اس کے بجائے ہم نے یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں یہ تین جھوٹوں کی جو روایتیں ہیں یہ لے لی ہیں اور اپنی کتابوں میں داخل کر لی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، ان کی ہرگز کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو پہلے دو واقعات ہیں ان میں جو کچھ کہا وہ بالکل مطابق واقعہ تھا۔ جہاں تک تیسری جھوٹ کا تعلق ہے تو یہ ایک ناقابل اعتبار ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، یا اس میں کچھ تفصیلات حذف ہو گئی ہیں، اور یا پھر جو تفصیلات موجود ہیں جو ہمیں جس فارم میں وہ موجود ہیں وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ابراہیم کی بے داغ سیرت پر ایک ایسا دھبا ڈالتی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ان کی ایک جو خاص سٹیچر ہے، ان کے خاص مقام ہے، اس سے بالکل بعید ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو کہ اپنی بیوی کو یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ بیوی جو ہے اس بادشاہ، اس ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلی گئی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔